اللهم ارزقنا شفاعة الحسين، اللهم ارزقنا شفاعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تر تعریفیں خدا رحمان الرحیم کے لیے ہیں، جو سب کا، جو ہر ایک کا خالق و مالک ہے، جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جو سب کا رازق ہے، جو عظیم و کریم ہے. میرا درود و سلام ہو محمد علیہ السلام پر، کہ جن کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق فرمایا، جو بہترین رہنما ہے. محترم مؤمنین و مؤمنات، ماہ محرم الحرام شروع ہو گیا ہے. پوری دنیا میں عزادار ذکر امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں. ہر کوئی ذکر غم امام حسین علیہ السلام میں غمگین اور گریہ کناں ہے. کون حسین؟ وہ حسین جو نواسہ رسول ہے، جو جگر گوشہ علی بطول ہے. وہ حسین جو دوش پیغمبر کا سوار ہے، جس نے قیامت تک دین خدا کو بقا بخشی. وہ حسین جو جنت کا دروازہ ہے. اگرچہ تمام ائمہ علیہم السلام ابواب جنت ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کا باب وسیع ہے، جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا: ان الحسین مصباح الہدی. بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں، اور سفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہیں. اگرچہ تمام ائمہ علیہ السلام نجات کی کشتی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام وہ نجات کی کشتی ہیں جو رکاوٹوں کو تیزی سے کاٹتی ہے. بس امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو جو بھی سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوگا، اس کو صراط المستقیم ملے گی اور ہر قسم کے عذاب سے نجات حاصل ہوگی. آخر مقصد امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ یہ خود امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: انی لم اخرج عشیرا ولا بطیرا ولا مسجدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی اريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر. یعنی میں طغیانی اور سرکشی، عداوت، فساد کرنے اور ظلم کرنے کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے نانا اور اپنے والد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں. بس امام
السلام کے قیام کا مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا تھی اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور اس کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام کی سیرت پر چلنا اور اس کو قائم رکھنا تھا، کیونکہ بنی امیہ اور خاص کر یزید لعین نے دین اسلام کو اپنی مرضی سے بدلنے کی کوشش کی تھی۔ اسی لیے آج کے دور میں ہم شیعان علی علیہ السلام کو بھی چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اس عزاداری اور مقصد امام حسین علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رکھیں، کیونکہ میرے مولا نے دین اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ہاں زادارو، یہ وہ مظلوم امام ہیں جنہوں نے 28 رجب کو اپنے نانا کا شہر مدینہ چھوڑا۔ تاریخ میں لکھتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب مروان نے یزید کی بیعت کے لیے امام حسین علیہ السلام کو بلوایا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا مولا حسین سے ملنے آئی تھی۔ مولا بی بی کو جب معلوم ہوا تو وہ تڑپ کر اپنے بھائی حسین سے کہا، حسین بھیا حسین رک جائیے، مت جائیے۔ پھر مولا حسین نے کہا، بہن پریشان نہ ہو، یہ مدینہ میری قتل گاہ نہیں ہے۔ بی بی نے صدا دی، عباس، علی اکبر، جعفر جو مولا عباس کے بھائی تھے، قاسم، 18 جوانان بنی ہاشم کو بلایا اور مولا عباس سے کہا، عباس میرے بھائی حسین پر آنچ نہ آئے۔ پھر یہ حسینی قافلہ روانہ ہوا۔ جب مروان کے پاس پہنچے تو مولا کو اکیلے بلایا۔ مولا نے کہا، عباس یہیں رک جائیے، میری آواز بلند ہونے پر آ جائیے گا۔ پھر مروان نے مولا سے بیعت کی طلب کی، مولا نے انکار کیا۔ ولید نے قتل امام کا اشارہ کیا۔ مولا حسین نے آواز بلند کی، مولا عباس کے کانوں میں آواز آئی۔ مولا عباس آگے بڑھے، جو دروازہ بند تھا اس کو توڑ دیا اور آگے تلوار نکال کے آگے بڑھے۔ مولا حسین نے کہا، عباس رک جائیے، یہ میرے نانا کا شہر مدینہ ہے، میں اسے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ میں مولا عباس میں کہوں گی، آج تو آپ نے مولا کی کچھ آواز بلند ہونے پر دروازہ گرا دیا۔ ہائے عصر عاشوراء، میرے مولا صدا بلند کریں گے، ہائے میرے مولا آواز بلند کریں گے، صدا بلند کریں گے، حل من ناصر ینصرنا، میں کہوں گی مولا اس وقت فرات کے کنارے ایک لاشا تڑپ رہا ہوگا اور کہا ہوگا لبیک کہا ہوگا، لیکن آپ مظلوم کربلا کی مدد نہ کر سکیں گے۔ پھر مولا حسین واپس آئے، سفر کی تیاریاں شروع کی۔ مولا عباس کو نام لکھ جانے والوں کے نام دیے اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تشریف لائے اور اپنے نانا کو رو کر کہا، نانا آپ کی امت نے حسین کو چین سے نہ رہنے دیا۔ روتے روتے مولا گش میں آ گئے اور جب اٹھے رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا امام کیوں رو رہے ہیں؟ مولا نے کہا، نانا نے بتایا
کہ حسین میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی. لوگوں نے کہا مولا آپ شہادت پر رو رہے ہیں. مولا نے کہا نہیں، نانا نے بتایا میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا. پھر اپنی ماں زہرا کی قبر پر گئے. جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے لپٹتا ہے ویسے قبر سے لپٹ گئے. اور پھر اس وقت کوئی ماں اٹھی ہوگی، اپنے بیٹے سے کہا ہوگا میرے لال آپ کربلا اکیلے نہیں جائیں گے، میں ساتھ جاؤں گی. عصر عاشور میں آپ کے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کروں گی. جب آپ زلزلہ سے نیچے گریں گے میں اپنے دامن کو پھیلاؤں گی، اپنے دامن میں آپ کا سر لوں گی. پھر مولا حسین نے مولا عباس سے کہا عماریاں تیار ہیں. روایات بتاتی ہیں، روایاتوں میں لکھا ہے کہ مولا عباس نے ایسی بہترین مخمل میں محمل سجائی ہوئی تھی، کیوں نہ سجاتے. علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں. پھر آواز آئی حسن مشتبہ کی بیوہ آ رہی ہیں. مولا نے کہا قاسم عبداللہ ماں کو سوار کرا دو. قاسم نے گھٹنے ٹیکے، عبداللہ نے ماں کا ہاتھ پکڑا، عماری کا پردہ ہٹایا، عماری پر سوار کرا دیا. پھر آواز آئی لیلا آ رہی ہیں. مولا نے کہا اکبر ماں کو سوار کرا دو. مولا اکبر نے ماں کا ہاتھ تھاما. نہ جانے ماں کے کلیجے پہ کیا بیت رہی ہوگی. ماں کا پردہ ہٹایا، ماں کو عماری پر سوار کرا دیا. پھر آواز آئی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہیں. مولا نے کہا عباس اپنی بہن کو سوار کرا دو. اکبر پردہ ہٹاؤ، اونو محمد سب سے کہو سایہ کر دیں. پھر آواز آئی علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ رہی ہیں. راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مولا مسجد سے کھڑے ہو گئے. پھر مولا عباس آگے بڑھے، ہاتھ تھاما. بی بی نے کہا رک جائیے عباس، آج میں آپ سے سوار نہیں ہوں گی. پھر مولا اکبر نے کہا پھپھی اماں میں سوار کرا دوں. بی بی نے کہا نہیں اکبر، آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہوں گی. پھر ایک دفعہ اونو محمد آگے بڑھے، ماں سے کہا ماں ہم سوار کرا دیں. بی بی نے کہا نہیں رک جاؤ. پھر ایک بار امام حسین علیہ السلام خود آگے بڑھے، کہا بہنا میں سوار کرا دوں. بی بی نے کہا معاف کیجیے گا بھیا لیکن حسین آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہوں گی. پھر مولا نے کہا بہن، روتے ہوئے کہا بہن پھر کس سے سوار ہوں گی. بی بی نے کہا جو مجھے 11 محرم کو ناکے پہ سوار کرائے گا وہی مجھے آج ہماری پہ سوار کرائے. مولا نے رو کے کہا میرا بیٹا سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. یا اللہ یا رحمان یا رحمان الرحیم. یا اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یا اللہ ہم نے امام مہدی علیہ السلام کے مددگار میں شامل کر. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت و کاملہ عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ
اس دنیا میں پوری دنیا میں جو وبات آئی ہے اسے دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔